बतूल एजाज कराची में भी कुक थी और यहाँ पे भी कुक ही है। मास्टर्स मैंने जस्ट किया, जैसे ही मैंने समझ लो मेरा आखिरी पेपर था, उसके हफ्ते या 10 दिन के बाद मेरी शादी हो गई। माँ बाप किसको याद नहीं आते हैं, बहन भाई किसको याद नहीं आते, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी लाइफ है। आज आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी, अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी लेके रखी है। हते से लजियो मौज। तो लजिया मौज, आपको इसका मतलब पता है? मौज तो माँ को बोलते हैं, लजिया मौज का नहीं पता मुझे। तो माशाल्लाह, अगर इसका मतलब ये है, इतना हसीन मतलब है इसका, तो मैं उन्हें भी सलाम कहती हूँ। यहाँ पे ऑन एयर बैठ के आई लव यू बोल देती हूँ अपनी सासू अम्मा को। मेरे साथ है आज बतूल एजाज, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और अब ये कश्मीर में रहती है। कश्मीर में इनकी शादी हुई है, करीबन 13 साल से ये कश्मीर में रहती है और इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में और उसके बाद इन्होंने कश्मीर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है किचन क्लाउड, जो इन्होंने घर से स्टार्ट किया। हम हमेशा कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों की हिम्मत बढ़ाओ। बेटियां अगर चाहती है कुछ करना, अच्छे फील्ड में जाना, अच्छा काम करना, उनकी हौसला अफजाई करो। और वैसे ही इस बेटी ने भी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बतूल एजाज है कौन? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। बतूल एजाज कौन है? बतूल एजाज एक आम औरत है जिसके कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जिसे कह सकते हो होटल का, जिसको कोई नॉलेज हो या कुछ ऐसा। हाँ, अगर कुछ है, एक हाथ में कुछ हुनर था जिसको आप कह सकते हो, जिसको यूटिलाइज़ किया उसने, जो कि सीखा था मैंने अपने घर में बड़ों से। अपनी, आप समझ लीजिए, अपनी वालदा हो गई, अपने घर में चाची, दादी, नानी, ये वो जो बनाया करती थे घर में। हमारे घरों का तो एक वही रिवाज था कि घर में कोई बड़ी खातून है, उनको ही देख करके इंसान सीख करके। आज तो हर एक का, जिसे कहते हैं ना, हर एक की अपनी इतनी बिजी लाइफ है, हम उसको भी नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अगर आप बड़ों के पास बैठो या सीखो, किसी से सीखना चाहो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बस वहीं से मैंने इस चीज़ का भी, इस काम का भी स्टार्ट लिया। इवन हमारे घर में आज में अगर कोई फंक्शन हो, वाजा आता है, कुछ ऐसा, मैं देख के उससे भी कोशिश करके टिप्स ले लेती हूँ कुछ ना कुछ। बतूल जी, आपने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में या किसी और चीज़ की तरफ गए नहीं, आपने सीधे अपना बिजनेस स्टार्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अभी मास्टर्स मैंने जस्ट किया, जैसे ही मैंने समझ लो मेरा आखिरी पेपर था, उसके हफ्ते या 10 दिन के बाद मेरी शादी हो गई। तो मुझे आप समझ ले सकते हैं कि जॉब करने अगर मैं चाहती भी, तब भी मैं कर ही नहीं पाती। और वहाँ अगर जॉब करती, फिर मेरी शादी होगी, मुझे यहाँ आना पड़ता, उस जॉब का क्या होता, फिर उतना आसान नहीं होता एक जगह पे पहुँच के उसको आप उससे पीछे हट जाओ। फिर मैं जब यहाँ आई, मुझे यहाँ ऑन मैरिज ग्राउंड्स आई हूँ, मुझे परमिशन कुछ हर चीज़ को देखे ना, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जो प्रॉपर एक चीज़ का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। अब जैसे आप कहोगे फिर आप बिज़नेस कैसे यहाँ करते हो, मेरे पास बिज़नेस मेरे नाम पे नहीं है। दिस इज़ रजिस्टर्ड ऑन माई हस्बैंड्स नेम, आगा सैयद एजाज हुसैन, उनके नाम पे ये बिजनेस रजिस्टर है। मैं घर में भी कुक थी, यहाँ पे भी कुक हूँ। आप कह सकते हो ना, बतूल एजाज कौन है? बतूल एजाज घर में कुक थी, बतूल एजाज कराची में भी कुक थी और यहाँ पे भी कुक ही है। बतूल जी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, आपकी शादी अब हिंदुस्तान में हुई है, आपका ससुराल इधर है, आपका मायका वहाँ पे है। तो आपकी शादी कैसे हुई? और आपने कहा कि पेपर ख़त्म करते ही मेरी शादी हुई, घर वालों की मर्ज़ी से हुई? जी बिल्कुल, घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि इस तरह की लड़कियाँ उठेंगी और अपना मुंह सर उठाएंगी तो जहाँ जी करेगा चल पड़ेंगी। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है, लेकिन उसकी भी शादी हमने खुद की है। रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहाँ कराची में तो कौन किसका रिश्तेदार है, लेकिन देख के कई तौर तरीके वाले लोग हैं, बस हमने कर दी। इसको करेंगे। सुना इंडिया में शादी हो रही है, तो दिल में, मन में क्या चल रहा है? हमारे ये सेकंड थर्ड लाइन जनरेशन रिश्तेदार है हमारे। तो बस ये कोशिश थी कि रिश्ता वापस जुड़ जाए फैमिली में किसी तरीके से। तो शुक्र है अल्लाह का, के शुक्र क्या, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ पे कि लोग अच्छे निकल आए, वरना तो क्या करते, फिर यहाँ फंस गए तो फंस गए। एजाज की बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपने अपने किचन से स्टार्ट किया, घर के किचन से। अब आप माशाल्लाह लोगों को खिला रहे और लोग आपकी बहुत तारीफें कर रहे। क्या क्या बतूल जी खिलाती है लोगों को और क्या क्या बनाती है यहाँ पे? देखिए, खिलाने की काम तो सिर्फ अल्लाह ताला का है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक किया है कि मैं आज आप सबके सामने इस तरह आई हूँ। और इस तरह लोग आते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं। और अगर मैं कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो आई एम ऑलवेज वेलकम टू द क्रिटिसिज्म। अब बेटियां नए नए फील्ड में चाहती है बेटियां अपने टांगों पे खड़ा होना, तो आपको लगता है कि हिम्मत बढ़ानी चाहिए? देखें, बेटियों को
بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اگر آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے, آپ کے ماں باپ آپ کو ایک ٹائم تک, ماں باپ کوئی ایسا نہیں ہے میرے نظر میں کہ جو اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو سپورٹ نہیں کرے گا. وہ ہر قدم پہ سپورٹ کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, لیکن آگے آپ نے خود بڑھنا ہے. مجھے بھی کسی نے موٹیویٹ کیا کہ ہاں جی آپ یہ کام کرو. ہم آگے جو محنت کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں, وہ مجھے کرنی تھی. میں نے اس چیز کو آگے لے کر گئی, اپنی خود محنت اس میں ڈالی. کہیں اسٹال ہوتا تھا, کہیں کچھ ہوتا تھا, میں نہیں دیکھتی تھی سردی ہے, میں نہیں دیکھتی تھی گرمی, کچھ بھی ہے. ہاں بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہاں مجھے جانا ہے, کام کرنا ہے, اور کچھ آئے نہ آئے, ایکسپیرینس تو آئے گا. تو یہی کرتے کراتے میں لوگوں کی نظر میں آتی گئی, اور پھر آہستہ آہستہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. بطول جی یہ بتائیے کہ آپ کیا کیا بناتے ہیں, جو آپ کی ڈشز ہے, کیا کیا آپ, زیادہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں, کون کون سا کھانا, کیونکہ آپ وہاں کا بھی کھانا بناتے ہوں گے, یہاں کا بھی بناتے ہوں گے, لوگ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ کیا سوچ کے یہاں پہ آئے ہیں؟ چیز ہے چپلی کباب, ایک میرا ڈش ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جو کہ مطلب دے لائک اٹ, تو اس لیے آتے ہیں. ماشاءاللہ میرے پاس ویرائٹی میں ملتا ہے, تو اور اوتھینٹک چیز ملتی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ اس میں ڈالوں گی ملاؤں گی, نتھنگ. آپ لے جا کر کے کہیں اس کو چیک کر سکتے ہو, ٹیسٹ کرا سکتے ہو. میں اس کے اوپر بھی تیار ہوں ہر چیز میں, جہاں بولو گے وہاں آ جاؤں گی. سپورٹ کیسا رہا گھر والوں کا؟ سپورٹ بہت اچھا رہا. گھر میں میری ساس سسر ہے, میری یہ جو ہے ہسبینڈ ہے بس, اور میرے 3 بچے ہیں. بچوں نے کیا کہنا ہے, ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں, ساس سسر تو وہ ہماری رضا میں راضی خوش ہیں. تو وہ وہاں جب آپ کے گھر والے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کو, اویسلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دیکھتے ہوں گے آپ کو, تو وہ کیا کہتے ہیں جب انہوں نے سنا آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا؟ ان کو یقین ہی نہیں آتا, سچی. پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے یہ کرتی کیا ہے. میرے ڈیڈی اس بار میں پاکستان گئی نا, انہوں نے بولا, کہتے ہیں مجھے ایک دل میں ایک بات آتی تھی کہ بھئی یہاں تو اس کو موقع نہیں ملا ہے سچ چپلی کباب. اور آپ یقین کریں, میں نے شادی کے 10 سالوں میں, 11 سالوں میں, جو شروع کے سال تھے, میں نے کبھی گھر میں ادھر چپلی کباب ٹرائی نہیں کیا تھا. پتہ نہیں, یہ ایسی چیز تھی جو میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی. لیکن ہاں جب میں لاسٹ وزٹ پہ پاکستان گئی, وہاں میں نے یہ چیز دیکھی تھی. اور شاید میں جب وہاں پہ آئی, میں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل, جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس پہ میں نے وہ ویڈیو بھی چڑھایا تھا کہ میں وہاں پہ میں نے بتایا کہ بھئی ہاں جی یہ دکان ہے جہاں سے مجھے یہ موٹیویشن ملا ہے. اور ان کے ساتھ میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کے وہ ڈالا. میں کڑھائی پہ ان کے وہاں کھڑے ہو کے کام کر رہی ہوں, ان سے لے رہی ہوں مٹیریل اور پھر بنا رہی ہوں. کہ بھئی لوگوں کو لگتا تھا نا کہ شاید یہ اسٹوری بنائی ہے, یہ ایسا ویسا. میں نے کہا اسٹوری نہیں ہے, دس از دا ٹروتھ. میں نے آپ کو جا کے اب شو بھی کر کے آئی. آپ نے یہاں پہ بھی کافی زیادہ ٹیلنٹ دیکھا ہوگا, یہاں پہ بھی آپ بہت ساری خواتینوں سے ملے ہوں گے, کیسا لگا یہاں کا؟ بہت اچھا لگا مجھے. آپ یقین کرو, میں تو جہاں پہ گئی ہوں کسی ایونٹ پہ, مجھے اب ماشاءاللہ وہاں کے جو باقی سٹالز ہوتے ہیں وہ مجھے سسٹر کی طرح دیکھتے ہیں, بڑی بہن کی طرح مجھے عزت دی جاتی ہے وہاں پہ. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو, کچھ ایسی کوئی بات ہوئی ہو جو کسی کو اچھی نہ لگی ہو, یا کوئی, کبھی نہیں. الحمدللہ جہاں گئے ہیں عزت لے کر آئے ہیں اور عزت دے کر آئے ہیں. پشتو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں؟ پنجابی بولتی ہوں. میں پنجابی بولتی نہیں ہوں, میں پنجابی ہوں. میرے فادر پنجابی, لیکن میری مدر جو ہے وہ ٹوٹل مطلب ٹپیکل اردو اسپیکنگ ہے. تو یہاں کی لینگویج, کیونکہ یہاں مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ کشمیری ہے, تو جب کشمیری میں یہاں پہ بات ہوتی ہے, آپ کے آس پڑوس, آپ کے فرینڈس بات کرتے ہیں, کتنے آپ کے پلے پڑتی ہے, کیا پلے نہیں پڑتی؟ جو میرے کام کی بات ہوتی ہے نا, میں بس وہ اس کی طرف کان دیتی ہوں. باقی مجھے کسی کو کچھ بھی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اردو میں آپ سے بات, اردو میں بات کرتی ہیں مجھ سے, باقی کیا کہیں گی. تو کشمیری میں کوئی ورڈ آپ کو بطول جی آتا ہے؟ ایسا ورڈ ان کے کام کے اوپر, اکثر میرے کاموں پہ ایک جملہ بولو ماشاءاللہ, اگر اس کا مطلب یہ ہے, اتنا حسین مطلب ہے اس کا, تو میں انہیں بھی سلام کہتی ہوں. یہاں پہ آن ایئر بیٹھ کے آئی لو یو بول دیتی ہوں اپنی ساسو اماں کو. اور کوئی ورڈ آتا ہے آپ کو کشمیری میں؟ نہیں, اور کچھ نہیں آتا, بس اتنا ہی آتا ہے. اتنا ہی بولا ہے میں نے, اور اتنا ہی سیکھا ہے میں نے. تو آپ نے اس سے پہلے بھی بولا تھا. نہیں, آپ کو نہیں بولا. رٹن کیا؟ بس اتنا ہی بول دیا نا میں نے. بس اتنا ہی آتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. یہاں پہ لوگ آپ کو کیسے لگے؟ آپ نے اوور آل دونوں سائڈ کے لوگ دیکھے ہوں گے, وہاں کے بھی, یہاں کے بھی, ہندوستان کے بھی لوگ دیکھے ہوں گے, پاکستان کے بھی لوگ دیکھے ہوں گے. پیار محبت دونوں جگہ دیکھنے کو ملا ہوگا. کیسے لوگ لگے؟ مجھے ماشاءاللہ ہر جگہ لوگ اچھے ہی لگے, کیونکہ انسان جیسا ہوتا ہے اس کو دوسرا ویسا ہی لگتا ہے. میں نے یہاں سے ہر ایک کو ہمیشہ عزت دی ہے, تو اگلے نے بھی مجھے عزت دی ہے, چاہے وہاں کے لوگ ہوں چاہے یہاں کے لوگ ہوں. جب میں کسی کے ساتھ کچھ کروں گی تو اگلا بھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مجھے بولے گا. ایسا چپ کر کے تو بیٹھنے والا کوئی ہے نہیں. اب یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں گئی ہوں عزت ہی ملی ہے. گھر کی یاد آتی؟
نہیں مجھے آج کل اس کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، ویڈیو کال کر لیتی ہوں اگر یاد آتی ہے، باقی کیا کرنا ہے. اب یہ تو ابھی جہاں انسان رہتا ہے اس کو اس حساب سے اپنے آپ کو اس کو ڈھالنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ممی کے پاس جانا ہے تو بابا کے پاس جانا ہے. وہ بچوں کا اسکول کا زمانہ اب چلا گیا، اب آپ کو گرو ہونا ہے، اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، آگے بڑھنا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو جب انوالو رکھتے ہو، کاموں کے ساتھ انگیج رہتے ہو، پھر ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کس کو یاد نہیں آتے ہیں، بہن بھائی کس کو یاد نہیں آتے، لیکن ان کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کی اپنی لائف ہے. آج آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کی اپنی اللہ نے آپ کو ذمہ داری لے کے رکھی ہے. اس کو بہتر طریقے سے اگر آپ پورا کریں گے تو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے. پھر اس چیز کی آپ کو وہ نہیں رہے گا کہ بھئی یہ اب ہمیں ان کے پاس جانا ہے، فارغ بیٹھ کے انسان کہ اب ایسا کام کرنا ہے، وہ تو نہیں چلے گا نا. بطول جی آگے کیا پلانس ہے؟ اب آگے بزنس تو آپ نے اسٹارٹ کیا کشمیر میں، اب آگے اور کیا کرنا ہے؟ بزنس اسٹارٹ کیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے. اگر ہو سکا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں ایک اور اپنا آؤٹ لیٹ انشاءاللہ پلان کر رہی ہوں. اگر اللہ نے چاہا وہ جلدی اسٹارٹ ہو جائے گا. کیسے کیسے آپ آرڈرز ڈیلیور کرتے ہیں؟ اگر آپ میں بولوں یہاں پہ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو 9906992992. آئی ریپیٹ 9906992992. فوڈز بائی جذبہ میرا انسٹاگرام ہینڈل ہے، آپ اس پہ میسج کریں. ہم سویگی پہ بھی ہیں، ہم زومیٹو پہ بھی ہیں، اب گیٹوز پہ بھی ہیں. آپ آرام. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات. تھینک یو سو مچ. شادی کشمیر میں ہوئی، ان کا تعلق بیسک پاکستان سے ہے، مگر ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان ہر کسی جگہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر انسان میں جذبہ ہو، ہمت ہو. اور بیٹیاں آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہر کسی شعبے میں بیٹیاں لوہا منواتی ہیں. بیٹیوں نے ہر ایک فیلڈ میں اپنا نام روشن کیا ہے، اس وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے. ہر کسی انسان میں ٹیلنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے، اپنے ٹیلنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آپ آگے لانے کی ضرورت ہے. ہماری بیٹیاں ہر کسی شعبے میں اس وطن عزیز کا نام روشن کر سکتی ہے.